دنیا بھر کے تمام پادری صاحبان، ارکان اور مقدسین جو جنت کی امید کے ساتھ ایمان پر چلتے ہیں، آپ سے مل کر اچھا لگا۔ میں سینٹر انسٹرکٹر کم سو ینگ ہوں اور مجھے شنچن جی کے 12 قبیلوں میں سے متیا قبیلے کے رہنما نے سکھایا تھا۔ ہمارے قبیلے کے رہنما نے یہ کلام شنچن جی کے چیئرمین لی مان ہی سے سیکھا۔ آج آسمان کے بھیدوں کی تمثیلوں اور ان کے حقیقی معنی پر شنچن جی آن لائن سیمینار میں شرکت کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اس سیمینار کے ذریعے میں امید کرتا ہوں کہ آپ آسمان کے بھیدوں کی تمثیلوں کے حقیقی معنی اور حقیقت کو سمجھ جائیں گے جن کے بارے میں یسوع نے کہا تھا، اور سب وہ لوگ بن جائیں گے جو جنت میں حصہ لے سکتے ہیں۔ اب ہم آج کا کلام شروع کریں گے۔ آج کے سبق کا عنوان ہے سبق 10، تمثیلی پانی، چشمہ اور دریا۔ بائبل میں جسمانی پانی چشمے اور دریا ہیں، اور وہ جو روحانی ہیں۔ تمثیلی پانی، چشمہ اور دریا جسمانی کی آڑ میں ایک روحانی معنی رکھتے ہیں۔ اگر ہم سب سے پہلے بائبل کے ذریعے تمثیلوں کے حقیقی معنی کو دیکھیں تو تمثیلی پانی کا کلام کی نمائندگی کرتا ہے، اور تمثیلی چشمے سے مراد پادری یا ہیکل ہے، اور تمثیلی دریا کا مطلب شاگردوں اور مبشروں کے دل ہیں۔ میرا خیال ہے کہ آپ تمام پادری صاحبان بھی ان سے بخوبی واقف ہیں، تاہم میں اس کی تعریف کروں گا اگر آپ تمثیلی پانی، چشمہ اور دریا کے بارے میں میری وضاحت کو غور سے سنیں جو میں آج شیئر کروں گا۔ آئیں اب مل کر معلوم کرتے ہیں کہ بائبل میں اور اس کے ذریعے تمثیلوں کے ایسے معنی کیوں ہیں۔ آئیں ایک تمثیل کے ساتھ آیت کو پڑھیں، یوحنا اس کا 3 باب اور اس کی 5ویں آیت۔ آئیں مل کر تلاوت کرتے ہیں۔ یسوع نے جواب دیا کہ میں تجھ سے سچ کہتا ہوں، جب تک کوئی آدمی پانی اور روح سے پیدا نہ ہو وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا۔ جی ہاں، آپ نے خوب پڑھا۔ اگر آپ آیت کو دیکھیں تو کہا گیا ہے کہ کوئی بھی شخص خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتا جو کہ آسمان کی بادشاہی ہے، جب تک کہ وہ پانی اور روح کے ساتھ پیدا نہ ہو۔ دوسرے الفاظ میں، اگر کوئی پانی اور روح سے پیدا ہوا ہے تو وہ شخص آسمان کی بادشاہی میں داخل ہو سکتا ہے۔ پھر جنت میں داخل ہونے کے لیے آپ کو پہلے یہ جاننا ہوگا کہ اس پانی سے کیا مراد ہے۔ بائبل میں ایک حقیقی جسمانی پانی ہے، اور جسمانی پانی کی آڑ میں روحانی پانی بھی ہے۔ تمثیلی پانی جو آسمان کا بھید ہے، روحانی پانی ہے جسے جسمانی پانی سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کا 3 باب اور اس کی 5ویں آیت میں جو پانی لوگوں کو آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کی اجازت دیتا ہے وہ حقیقی جسمانی پانی نہیں ہے۔ پھر یہ سمجھنے کے لیے کہ اس روحانی پانی کا کیا مطلب ہے، آئیں پہلے جسمانی پانی کی خصوصیات کو دیکھتے ہیں۔ پانی جانداروں کو زندگی فراہم کرتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ پانی میں گندی چیزوں کو دھونے کی صلاحیت ہے۔ اصطلاحات کے ذریعے آئیں اس بات کی تصدیق کرتے ہیں کہ تمثیلی پانی کیا ہے۔ آئیں استثنا 32ویں باب کے کلام کو پڑھیں، آیت 1 اور 2۔ کان لگاؤ اے آسمانوں اور میں بولوں گا، اور زمین میرے منہ کی باتیں سنے۔ میری تعلیم می کی طرح برسے گی، میری تقریر شبنم کی مانند ٹپکے گی، جیسے نرم گھاس پر پھوار پڑتی ہو اور سبزی پر چھڑیاں۔ اگر آپ استثنا 32واں باب اس کی پہلی اور دوسری آیت کو دیکھیں تو خدا نے آسمانوں اور زمین سے کہا، میری تعلیم بارش کی مانند ہے اور میری تقریر شبنم کی طرح ہے۔ اس نے
خدا کے کلام کو پانی سے تشبیہ دی جو بارش یا اوس کی طرح ہے۔ نیز اموس اس کا باب 8 آیت 11 میں یہ کہا گیا ہے کہ خدا کے کلام کے بغیر حالت پیاس کی حالت ہے جو پانی کے بغیر ہے۔ آئیں اموس اس کا 8واں باب اور اس کی 11ویں آیت کو مل کر پڑھیں۔ خدا فرماتا ہے، دیکھو وہ دن آتے ہیں کہ میں اس ملک میں قحط ڈالوں گا، نہ پانی کی پیاس کا اور نہ روٹی کا قحط، بلکہ خداوند کا کلام سننے کا۔ جی ہاں، آپ نے اچھی طرح سے پڑھا ہے۔ اموس اس کے 8ویں باب کی 11ویں آیت کو دیکھتے ہوئے وہ جسمانی پانی کے بارے میں بات نہیں کر رہا ہے، وہ کیا کہہ رہا ہے؟ پانی کی عدم موجودگی کو خدا کے کلام کی عدم موجودگی کہا جاتا ہے۔ تو ہم بتا سکتے ہیں کہ خدا کے کلام کا موازنہ پانی سے کیا جاتا ہے۔ پھر خدا نے اپنے کلام کو پانی سے کیوں تشبیہ دی؟ اگر آپ اسے دنیا کی متعلق کی بنیاد پر دیکھیں تو سمجھنا بہت آسان ہے۔ اس زمین پر موجود تمام جانداروں کو آسمان سے برسنے والی بارش سے زندگی ملتی ہے۔ یسایہ باب 40 آیت 6 میں یہ کہا گیا ہے کہ لوگ گھاس کی مانند ہیں، جس طرح جسمانی گھاس آسمان سے بارش کے ذریعے زندگی پاتی ہے، اسی طرح ہماری روحیں بھی آسمان کے خدا کے کلام کے ذریعے زندگی حاصل کر سکتی ہیں، اور اس طرح خدا کے کلام کو پانی سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اور پانی میں بھی گندی چیزوں کو دھونے کی صلاحیت ہے، ٹھیک ہے؟ یوحنا باب 15 آیت 3 میں یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا کہ اب تم اس کلام کے سبب سے جو میں نے تم سے کیا پاک ہو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یسوع نے اپنے شاگردوں کو اس کلام سے صاف کیا تھا جو پانی کی طرح ہے۔ یسوع نے اپنے شاگردوں کو جو پاک صاف کیا تھا اس کو دیکھتے ہوئے پہلا پطرس باب 1 آیت 22 میں کہا گیا ہے کہ روحیں سچائی سے پاک ہوتی ہیں۔ یہ خدا کا کلام ہے۔ جس طرح پانی لوگوں کے جسموں کو صاف کرتا ہے، اسی طرح یسوع نے اپنے شاگردوں کی روحوں کو اسی کلام سے صاف کیا۔ لہٰذا یوحنا باب 3 آیت 5 میں جو تمثیلوں والی آیت ہے، وہ پانی جو ہمیں آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کی اجازت دیتا ہے، وہ تمثیلی پانی ہے اور یہ کلام کی طرف اشارہ کرتا ہے۔ کیا یہ واقعی بہت اچھا نہیں ہوگا اگر ہم وہ پانی پی سکیں جو ہمیں جنت میں داخل ہونے اور صاف ہونے کی اجازت دیتا ہے؟ لیکن یہ پانی یوحنا کے باب 4 میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یسوع نے وہ پانی دیا تھا۔ یوحنا باب 4 کا مواد اس گفتگو کے بارے میں ہے جو یسوع نے پانی کے بارے میں کی گئی تھی جب وہ سامری عورت سے ملے تھے۔ یوحنا باب 4 آیت 7 تا 14 میں یسوع نے سامری عورت سے کہا، اگر وہ اس سے پانی مانگے تو وہ اسے زندگی کا پانی دیتا، اور اس سے کہا کہ جو زندگی کا پانی پیتے ہیں وہ پانی ہے جو یسوع دیتا ہے، تو پھر کبھی وہ پیاسی نہیں ہوگی، اور یہ کہ وہ ان میں ہمیشہ کی زندگی کے لیے پانی کا چشمہ بن جائے گا۔ آئیں یوحنا کی انجیل اس کا 4 باب اور اس کی 14ویں آیت کو مل کر پڑھیں۔ مگر جو کوئی اس پانی میں سے پیے گا جو میں اسے دوں گا، وہ اب تک پیاسا نہ ہوگا، بلکہ جو پانی میں اسے دوں گا وہ اس میں ایک چشمہ بن جائے گا جو ہمیشہ کی زندگی کے لیے جاری ہوگا۔ پانی کا وہ چشمہ جو یسوع نے ہمیں پینے کے لیے کہا تھا، جو آپ کو کبھی پیاسا نہیں ہونے دے گا اور ابدی زندگی تک
بھر جائے گا۔ یقیناً جسمانی پانی نہیں ہے یہ پانی جو یسوع نے دیا، اس لفظ کا مطلب ہے روحانی پانی۔ یسوع کو خدا کی طرف سے بھیجا گیا تھا اور انہیں نے سچائی کی تبلیغ کی تھی جو خدا کا کلام تھا، اور جنہیں نے سچائی کا کلام سنا اور یسوع پر ایمان لائے وہ ابدی زندگی حاصل کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، کیونکہ یسوع کا یہ کلام روحانی پانی ہے جو ہمیں آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے اور ہمیشہ کی زندگی پانے کی اجازت دیتا ہے۔ یسوع نے کہا ان کا کلام پانی کے چشمے ہیں جو ابدی زندگی کے لیے بہہ رہے ہیں، اور یسوع نے کہا کہ وہ پیاسے لوگوں کو پانی دے گا۔ آئیں یوحنا کی انجیل اس کے 7ویں باب کی 37ویں اور 38ویں آیت کو پڑھیں۔ پھر عید کے آخری دن جو خاص دن ہے، یسوع کھڑا ہوا اور پکار کر کہا، اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آئے اور پیے، جو مجھ پر ایمان لائے گا اس کے اندر سے، جیسا کہ کتاب مقدس میں آیا ہے، زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی۔ آمین۔ یہاں یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی پیاسا ہو تو وہ میرے پاس آ کر پی لے، اور ایک ایماندار جو جنت اور ابدی زندگی کی امید رکھتا ہے، اسے روحانی پانی کا پیاسا ہونا چاہیے جو کہ کلام ہے، اور اسے یسوع کے پاس آنا چاہیے جو وہ پانی پینے کے لیے دیتا ہے تاکہ جنت میں داخل ہو۔ ٹھیک ہے، نیز یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی وہ پانی پیتا ہے جو یسوع دیتا ہے اور یسوع پر ایمان رکھتا ہے تو اس کے اندر سے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہوں گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ روحانی پانی پیتے ہیں اور یسوع پر ایمان رکھتے ہیں تو آپ آسمان اور ابدی زندگی تک پہنچ سکتے ہیں۔ کلام اب آپ سے بہے گا اور آپ زندگی کے پانی کو پھیلانے کے قابل ہو جائیں گے۔ پاسٹر، سیمینار کے شرکاء اور مقدسین جو آسمان اور ابدی زندگی کی امید رکھتے ہیں، کیا یہ واقعی بہت اچھا نہیں ہوگا کہ اگر ہم زندگی کے پانی کے اس کلام کو پیتے ہیں، نئے سرے سے پیدا ہوتے ہیں، بائبل کو واضح طور پر سمجھتے ہیں، آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوتے ہیں، زندگی کے پانی کے دریا بن جاتے ہیں اور اس کلام کی منادی بھی کرتے ہیں؟ ایک اچھی خبر یہ ہے کہ مکاشفہ کی کتاب جو آج ہم پر پوری ہو رہی ہے، یہ بتاتی ہے کہ ہمیں زندگی کا یہ پانی دیا جائے گا۔ آئیں مکاشفہ 22ویں باب کی 17 آیت کو پڑھیں۔ اور روح اور دلہن کہتی ہے آ، اور سننے والا بھی کہے آ، اور جو پیاسا ہو وہ آئے، اور جو کوئی چاہے آب حیات مفت لے۔ آمین۔ جی ہاں، آپ نے خوب پڑھا ہے۔ اس آیت میں روح اور دلہن کہتی ہے آ، اور کس کو آنے کی دعوت دے رہے ہیں؟ جی ٹھیک کہا، وہ سننے والوں، پیاسوں اور آنے کے خواہش مند کو دعوت دے رہے ہیں۔ انہیں آنے کا کیوں کہہ رہے ہیں؟ کہا گیا ہے کہ یہ زندگی کا پانی دیں گے، لہٰذا وہ انہیں بلا رہے ہیں کہ وہ زندگی کا یہ پانی لینے آئیں۔ جب مکاشفہ کا کلام 22واں باب 17ویں آیت پورا ہوتا ہے تو زندگی کے پانی کا کلام ظاہر ہوتا ہے، اور ہم زندگی کے پانی کے اس کلام کو پی سکتے ہیں۔ پھر ہمیں واضح طور پر نئے عہد نامے کی 4 اناجیل کی پیشن گوئیوں کو سمجھنے کے قابل ہونا چاہیے، اور یہاں تک کہ مکاشفہ کی کتاب میں وعدے کا کلام اور آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کے قابل ہونا چاہیے۔ ٹھیک ہے، تاہم کہا جاتا ہے کہ یہ زندگی کا پانی پیاسے لوگوں کو دیا جاتا ہے۔ ہمیں پیاسے جذبے کے ساتھ سچے ایماندار بننا چاہیے، یہ جاننے کے لیے پیاسا ہونا چاہیے کہ آسمان کے بھید کیا ہیں، تاہم ہم زندگی کے پانی کے کلام کو تلاش کر سکیں، نہ صرف اسے تلاش کر سکیں بلکہ اس میں پی سکیں۔ اور مکاشفہ 22ویں باب کی پہلی اور دوسری آیت بیان کرتی ہے کہ زندگی کے پانی کا دریا شیشے کی صاف پانی ہے، اور یہ خدا اور برہ یعنی یسوع کے تخت سے بہتا ہے۔ اگر آپ زندگی کے پانی کے اس دریا کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں تو آپ کو خدا اور یسوع کا تخت مل جائے گا۔ اگر ہم
آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا چاہتے ہیں جہاں خدا اور یسوع ہے، تو ہمیں خدا کے کلام کی پیروی کرنا چاہیے جو زندگی کے پانی کی طرح ہے۔ اور اگر آپ مکاشفہ 22ویں باب کی 14ویں آیت پر جائیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خدا مقدس شہر میں ہے اور یہ آسمان کی بادشاہی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بیان کر رہا ہے کہ آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے ہمیں اپنے جامے دھونے ہوں گے، تو ہم آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے اپنے جامے کیسے دھو سکتے ہیں؟ یوحنا کی انجیل اس کے 17ویں باب کی 17ویں آیت میں یسوع نے کہا، انہیں سچائی کے وسیلہ سے مقدس کر، تیرا کلام سچائی ہے۔ جیسا کہ یہاں دیکھا گیا ہے کہ مقدس ہونے کا مطلب ہے کہ خدا کی سچائی کے کلام کی تابعداری کر کے مقدس بنا جائے، اور اس سے جامے دھونا مراد ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ اس کلام سے ہر کوئی آسمان کی بادشاہی اور مقدس شہر میں داخل ہو سکے گا جہاں خدا رہتا ہے، اور زندگی کے پانی حاصل کر سکے گا، اور آپ کی روحیں زندہ اور پاک ہو جائیں گی۔ اب تک ہم نے خدا کے پانی کا جائزہ لیا، اس کے بعد آئیں شیطان کے پانی پر ایک نظر ڈالتے ہیں جو آپ کو نہیں پینا چاہیے۔ سب سے پہلے شیطان کا پانی باطن کا پانی ہے جسے ہمیں نہیں پینا چاہیے، جو ہماری جان اور روحوں کو بگاڑ کر ہلاک کرتا ہے۔ پانی کتنا ہی صاف کیوں نہ ہو، اگر پانی میں زہر کا ایک قطرہ بھی مل جائے تو وہ پینے کے قابل نہیں ہوگا بلکہ زہر بن جائے گا۔ ٹھیک ہے، شیطان کا پانی گندے پانی کی طرح ہے، سمندری پانی یا زہریلا پانی جو پینے کے قابل نہیں، یعنی پینے کا آلودہ کلام۔ اس آلودہ چیز کی وجہ سے جو خدا کے اصلی پانی میں گھل مل گئی تھی، اگر آپ یسایہ باب 1 اس کی 22ویں آیت پر نظر ڈالیں تو کہا گیا ہے، تیری مے میں پانی ملا دیا جاتا ہے۔ چونکہ خدا کا کلام جو مے کی مانند ہے، جھوٹ کے ساتھ ملا ہوا ہے، اس لیے یہ خدا کا خالص کلام نہیں رہا۔ اسی طرح اگر خدا کے خالص کلام کو انسان کے خیالات یا انسانی تعلیمات کے ساتھ ملا دیا جائے تو وہ کلام اب خدا کا کلام نہیں رہا، لیکن اس کی بجائے یہ ایک مرکب بن جاتا ہے، شیطان کا جھوٹ، ابلیس کا جھوٹ۔ اسی لیے یوحنا 8ویں باب کی 44ویں آیت میں یسوع نے اس وقت کے پاسٹر سے کہا کہ ان میں کوئی سچائی نہیں ہے۔ وہ جب بھی بولتے ہیں تو اپنی زبان بولتے ہیں جو کہ خدا کا کلام نہیں ہے، بلکہ وہ جھوٹ جو ان کے اپنے الفاظ میں ملا ہوا تھا اسے اپنے زبان میں بیان کرتے تھے، جو کہ جھوٹ ہے جو وہ بول رہے تھے۔ اس طرح سے کلام کو انسانی باتوں کے ساتھ ملایا گیا، اور یہ جھوٹ ہے، یہ شیطان کا پانی ہے جو ہمیں نہیں پینا چاہیے۔ آپ مقدسین ہیں، جب بائبل پڑھتے ہیں تو اگر آپ انسان کے خیالات کے مطابق سیکھتے ہیں یا اس عقیدے کے مطابق جو کلام پر مبنی نہیں ہے، تو یہ ایسا ہی ہے جیسے آلودہ پانی پیا جائے جو آپ کی روح اور جان کو آلودہ کرتا ہے، اور یہ جسم کو گندے پانی سے دھونے کے مترادف ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب جو اس کلام کو سن رہے ہیں ہمیشہ کی زندگی کے پانی کے ساتھ ایک روح اور جان حاصل کریں گے جو مکاشفہ کی کتاب میں وعدہ کردہ شیشے کی طرح صاف ہے۔ اس کے بعد آئیں تمثیلی چشمے کو دیکھتے ہیں۔ بائبل میں جسمانی چشمے ہیں جو ظاہر ہوتے ہیں، اور جسمانی چشموں کی آڑ میں روحانی چشمے بھی ہیں۔ زکریہ اس کا 13ویں باب کی پہلی آیت میں چشمہ اس تمثیل کی آیت ہے جسے آپ پڑھنے والے ہیں، ایک روحانی چشمے کے بارے میں بیان کرتی ہے جیسے جسمانی چشمے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ آئیں زکریہ اس کا 13ویں باب کی پہلی آیت کو پڑھیں۔ صادق کا منہ حیات کا چشمہ ہے، لیکن شریروں کے منہ کو ظلم ڈھانکتا ہے۔ زکریا 13ویں باب کی پہلی آیت میں یہ کہا گیا ہے کہ اس دن ایک چشمہ پھوٹ نکلے گا جو گناہوں اور نجاست کو دھوئے گا۔
بلا شبہ جسمانی چشمہ گناہ کو دھو نہیں سکتا، یہ ایک روحانی چشمے کی طرف اشارہ ہے۔ اس روحانی چشمے کو سمجھنے کے لیے پہلے اس کی جسمانی خصوصیات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ سب سے پہلے چشمے سے مراد وہ جگہ ہے جہاں آسمان سے بارش کا پانی جذب ہوتا ہے اور اس کے بعد زمین سے پھوٹ نکلتا ہے۔ دوسرے الفاظ میں چشمہ ایک جگہ ہے، یعنی پانی کا منبع۔ اس متعلق میں روحانی چشمہ پاسٹر اور ہیکل ہے جو اس کا کلام کا پانی حاصل کرتا ہے جو آسمان سے خدا کی طرف سے برسایا جاتا ہے اور کلام کو اس زمین پر پہنچاتا ہے۔ یوحنا کی انجیل اس کا چوتھے باب کی 14ویں آیت میں جیسے ہم نے پہلے دیکھا تھا، یسوع جو پانی دیتا ہے وہ پانی کا چشمہ ہے جو ابدی زندگی کے لیے پھوٹتا ہے۔ آپ نے پہلے سنا تھا کہ ابدی زندگی کے لیے پانی کا چشمہ جسمانی پانی نہیں ہے بلکہ یہ خدا کا کلام ہے۔ پھر یسوع جو چشمے کا پانی دیتا ہے ایک روحانی چشمہ بھی ہے، ایک پاسٹر جو روحانی پانی فراہم کرتا ہے جو کہ کلام ہے، کیونکہ ہمارے گناہوں کی معافی یسوع کے کلام کے ذریعے ہوتی ہے، اس لیے اس طرح ہم ہمیشہ کے لیے آسمان میں رہ سکتے ہیں۔ زکریا اس کے 13ویں باب کی پہلی آیت میں اس چشمے کی حقیقت جو گناہوں اور نجاست کو دھو دیتی ہے وہ یسوع کی طرف سے اشارہ کر رہی تھی۔ لہٰذا بائبل میں تمثیلی چشمے کا حقیقی معنی ایک پاسٹر ہے جس سے کلام کا پانی نکلتا ہے اور یہ اس کی ہیکل بھی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اسے سمجھ سکتے ہیں۔ تاہم جس طرح پانی کی دو قسمیں ہیں، خدا کا پانی اور شیطان کا پانی، اسی طرح روحانی چشمے بھی دو اقسام کے ہیں۔ آئیں مثال اس کے 10ویں باب کی 11ویں آیت پر چلیں اور پڑھیں۔ صادق کا منہ حیات کا چشمہ ہے، لیکن شریروں کے منہ کو ظلم ڈھانکتا ہے۔ کہا گیا ہے کہ صادق کا منہ زندگی کا چشمہ ہے، لیکن شریروں کے منہ پر ظلم ڈھانکتا ہے۔ شریر کا منہ موت کا چشمہ ہے جو زہر اگلتا ہے۔ اسی طرح چشمے کی تقسیم ہو جاتی ہے، یعنی خدا کے چشمے جو زندگی دیتا ہے اور شیطان کا چشمہ جو روح کو مارتا ہے۔ سب سے پہلے خدا کے اس چشمے کے بارے میں مکاشفہ اس کے 7ویں باب کی 17ویں آیت میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ یسوع برہ ہمارا چرواہا بنے گا اور ہمیں زندگی کے پانی کے چشموں تک لے جائے گا۔ یہ کلام ہمیں بتا رہا ہے کہ جب مکاشفہ کے کلام کی تکمیل ہو جائے گی تو وہ چشمہ ہوں گے جو زندگی کے پانی کے کلام کی گواہی دیں گے، اور وہ چرواہا پاسٹر اور ہیکل ہے، اور اس نے وعدہ کیا کہ یسوع ہمارا چرواہا بنے گا اور وہ ہمیں زندہ پانی کے چشموں تک لے جائے گا جہاں سے زندگی کے پانی کا کلام جاری ہوتا ہے۔ اس کے برعکس دوسرا پطرس 2 باب اور اس کی 17ویں آیت میں شیطان کا چشمہ پانی کے بغیر ایک چشمہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ پانی نہیں ہے، یہ خدا کے کلام کے بغیر چشمہ ہے، یعنی ایک پاسٹر جس کے پاس سچائی کا کلام نہیں ہے، اور اس کا تاثر بھی پانی کے بغیر چشمے کے طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ یوحنا 8ویں باب کی 44ویں آیت میں یسوع اس وقت کے پاسٹر سے کہتے ہیں کہ وہ جھوٹ بول رہے تھے کیونکہ ان کے اندر کوئی سچائی نہیں تھی، اور چونکہ ان میں کوئی سچائی نہیں تھی اس لیے وہ اپنی مقامی زبان بولتے ہیں، وہ اپنی ہی سی کرتے ہیں۔ یہ حقیقت کے بغیر چشمے کو ظاہر کرتا ہے، یا پانی کے بغیر شیطان کا چشمہ ہے۔
نیز مکاشفہ 8ویں باب کی 10ویں اور 11ویں آیت میں یہ درج ہے کہ مکاشفہ کی کتاب کی تکمیل کے وقت ایک بڑا ستارہ آسمان سے پانی کے چشموں پر گرے گا اور اس کی وجہ سے 1/3 پانی آلودہ اور کڑوا پانی بن جائے گا۔ بہت سے لوگ اس پانی کو پینے کے بعد مر جائیں گے۔ یہاں جو ستارہ آسمان سے پانی کے چشموں پر گرتا ہے وہ خدا کا نہیں جو آسمان پر ہے، یہ شیطان سے تعلق رکھنے والوں کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ اور چونکہ پاسٹرز جو چشمے کی طرح ہیں شیطان کا حصہ بن کر جھوٹ اور ناحق کی منادی شروع کر دیتے ہیں، اس کے نتیجہ میں بہت سے لوگوں کی روحیں مر جائیں گی۔ میں امید کرتا ہوں کہ وہ تمام لوگ جو آسمان اور ابدی زندگی کی خواہش رکھتے ہیں مکاشفہ کی تکمیل کے وقت سچے ایماندار بن جائیں گے اور ایسے لوگ بنیں گے جو برے کی رہنمائی میں ہیں اور زندگی کے پانی کا چشمہ تلاش کر کے اس قابل ہوں گے، نہ کہ شیطان کے چشمے کو تلاش کریں گے۔ آگے آئیں دیکھتے ہیں کہ علامتی دریا کا کیا مطلب ہے۔ حقیقی جسمانی دریا ہیں اور جسمانی دریاؤں کی آڑ میں روحانی دریا ہے۔ آسمان کی بادشاہی کے رازوں کا آسمان کی بادشاہی کے بھیدوں کی تمثیل میں دریا جسمانی دریا کی آڑ میں ایک روحانی دریا ہے۔ دریا کی جسمانی خصوصیات وہ راستہ ہے جس میں پانی بہتا ہے جیسا کہ تصویر میں دکھایا گیا ہے۔ دریا کی جسمانی خصوصیات وہ راستہ ہے جس میں پانی بہتا ہے جیسا کہ تصویر میں دکھایا گیا ہے۔ اگر روحانی طور پر پانی کا مطلب کلام ہے تو اس کلام کو پہچاننے کا طریقہ روحانی دریا ہے۔ دوسرے الفاظ میں شاگردوں اور مبشروں کے دل جنہوں نے پاسٹر سے کلام حاصل کیا اور اس کی منادی کی روحانی طور پر دریا کہلاتے ہیں۔ اگر ہم اس پر مزید غور سے دیکھیں تو یوحنا اس کے 7ویں باب کی 37ویں آیت اور 38ویں آیت میں جو دریا کی تمثیل کے لیے آیت ہے، یہ کہا گیا ہے کہ جب سے شاگردوں نے یسوع کی باتیں سنی اور اس پر ایمان لائے تو ان کے اندر سے زندگی کے پانی کی ندیاں جاری ہونے لگیں۔ یسوع جو ایک چشمہ تھا، اس نے اپنے شاگردوں کو کلام کا پانی دیا اور وہ ان سے کہا کہ وہ اس کلام کو پھیلائیں جو ان کو حاصل ہوا، جو پوری دنیا میں سمندر کی مانند ہے۔ دوسرے لفظوں میں جب انہیں یسوع کی طرف سے چشمے کا کلام حاصل کیا اور جب وہ اسے سمجھ گئے تو یہ کلام ان سے ایک دریا کی طرح بہہ نکلا، یعنی وہ ایک دریا کی طرح کلام کریٹ کرنے لگے اور جو کلام کو پوری دنیا تک انہوں نے پہنچایا جو کہ سمندر کی طرح تھا۔ پھر علامتی دریا کا حقیقی معنی شاگردوں اور مبشروں کا دل ہے۔ 2000 سال پہلے اس زمانہ کے ایماندار اس کلام کو پینے کے قابل تھے جو زندگی کے پانی کی طرح تھا، اور یسوع کے شاگردوں کے ذریعے آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوئے جو زندگی کے پانی کا دریا بن گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جب مکاشفہ کی کتاب پوری ہوگی تو زندگی کے پانی کا دریا نمودار ہوگا تاہم ہم پی سکیں گے اور آسمان میں جا سکیں گے۔ آئیں مکاشفہ 22ویں باب کی پہلی 2 آیات کو پڑھیں۔ پھر اس نے مجھے بلور کی طرح چمکتا ہوا آب حیات کا ایک دریا دکھایا جو خدا اور برے کے تخت سے نکل کر اس شہر کے سڑک کے بیچ میں بہتا تھا، اور وہ دریا کے وار پار زندگی کا درخت تھا۔ اس میں 12 قسم کے پھل آتے تھے اور ہر مہینے میں پھلتا تھا، اور اس درخت کے پتوں سے قوموں کو شفا ہوتی تھی۔ یہ کہتا ہے کہ آب حیات کا دریا خدا اور برے کے تخت سے بہتا ہے جو یسوع ہے۔ زندگی کا پانی جو خدا اور برے کے تخت سے بہتا ہے وہ خدا کا کلام ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ وہاں آب حیات کا دریا بہتا ہے۔ یہ شاگرد اور مبشر
ہیں جو آب حیات کے کلام کو سنتے ہیں۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آج آب حیات کا کلام پاسٹر بہتا ہے جو ایک چشمے کی طرح ہے، اور جو خدا اور یسوع کا تخت ہے، اور شاگردوں اور مبشروں کے دل جنہوں نے کلام کو قبول کیا اور اسے پہلے سمجھا، وہ دریا بن گئے اور آب حیات کا کلام سنایا۔ مجھے امید ہے کہ آپ مکاشفہ کی تکمیل کے وقت آب حیات کے کلام سے ملیں گے اور آپ کی روح اور جان زندہ ہو جائے گی اور آپ خدا کے خاندان کا حصہ بنیں گے، اور جو اپنے کپڑے صاف کرنے کے بعد آسمان کی بادشاہی میں داخل ہوتے ہیں۔ پھر آئیں آج کے کلام کا خلاصہ کرتے ہیں۔ بائبل میں علامتی پانی کلام ہے۔ جو پانی خدا دیتا ہے وہ سچائی ہے جو خدا کا کلام ہے، اور شیطان جو پانی دیتا ہے وہ جھوٹ ہے جو شیطان کا کلام ہے۔ علامتی چشمہ جس سے کلام کا پانی نکلتا ہے وہ پاسٹرز اور ہیکل ہے جو کلام کی منادی کرتا ہے۔ خدا کا چشمہ پاسٹر اور ہیکل ہے جو سچائی کی منادی کرتا ہے، اور شیطان کا چشمہ پاسٹرز اور کلیسیاں ہیں جو شیطان کے کلام کی منادی کرتا ہے، جو کہ جھوٹ اور ناراستی ہے۔ آخر میں علامتی دریا شاگردوں اور مبشروں کا دل ہے۔ شاگرد اور مبشر جو خدا کے پاسٹر سے کلام حاصل کرتے ہیں اور اس کی منادی کرتے ہیں، اور وہ اس کلام کی منادی کرتے ہیں جو آب حیات ہے، لیکن اس کے برعکس شاگرد اور مبشر جو شیطان کے پاسٹر سے کلام حاصل کرتے ہیں اور اس کی منادی کرتے ہیں، وہ جھوٹ ہے۔ پاسٹر، سیمنیرینز اور مقدسین جو آسمان اور ابدی زندگی کی خواہش رکھتے ہیں، میں دعا کرتا ہوں کہ جب مکاشفہ کی کتاب کی تکمیل ہوگی تو آپ کو آب حیات کا کلام سنیں گے اور برکت پائیں گے، اور آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونے کے لیے زندہ پانی کے چشموں کی طرف رہنمائی کی جائے گی۔ اس کے علاوہ اگر ہم تمثیلوں اور آسمان کی بادشاہی کے رازوں کو نہیں سمجھیں گے تو نہ آسمان ہوگا، نہ ابدی زندگی ہوگی اور نہ نجات۔ اس پانی کے بارے میں ایک کہاوت ہے جو اسے ہر روز ایک گھونٹ پینے والے کو ہمیشہ کی زندگی دیتا ہے۔ اسی طرح میں دعا کرتا ہوں کہ جیسا کہ آپ آن لائن سیمینار آسمان کے رازوں کی تمثیلوں اور ان کے حقیقی معنی پر گواہی میں ایک کے بعد ایک سبق پاتے ہیں، تو آپ آسمان اور ابدی زندگی تک پہنچنے کے لیے خدا کا خاندان بن جاتے ہیں۔ اگلی بار سبق 11 میں ہم علامتی سمندر، ماہی گیر، جال، مچھلی اور جہاز کا جائزہ لیں گے۔ بائبل میں یہ کہا گیا ہے کہ خدا کے کلام کا پانی ایک چشمے سے نکلتا ہے، ایک دریا بن جاتا ہے اور سمندر میں بہتا ہے، اور سمندر کا پانی تازہ ہو جاتا ہے۔ یہ سمندر جو تازہ ہو جاتا ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ کیا آپ اس کے بارے میں سن کر پرجوش نہیں ہیں؟ انسٹرکٹر جو اگلی بار پیغام سنائیں گے ایک بہت ہی خاص اور بہت پرلطف انسٹرکٹر ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ آپ اگلی بار سبق 11 کے الفاظ کے ذریعے بہت سے فضل کو حاصل کریں۔ آخر میں ہم خدا اور یسوع میں ایک ہیں۔ آئیں ہم مل کر نعرہ لگائیں، ہم ایک ہیں۔ آئیں ہم دعا کریں۔ پاک خدا باپ، جس کے ہم شکر گزار ہیں، ہمارے ساتھ رہنے میں آپ کے فضل اور محبت کے لیے ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہم نے شنچنجی آن لائن سیمینار آسمان کے بھیدوں کی تمثیلوں اور ان کے حقیقی معنی پر گواہی کو پوری دنیا میں منعقد کرنے کی اجازت دینے کے لیے آپ کے فضل کے لیے آپ کی شکر گزاری کرتے ہیں۔ آج ایک بار پھر ہمارے پاس اپنے لباس کو صاف کرنے کا وقت ہے، اور زندگی کے قیمتی پانی کے کلام کے ذریعے سے ہماری روحیں زندہ ہو گئی ہیں اور ہم آسمان کے قریب آنے کی قابل ہوئے ہیں۔ ہم دعا گو ہیں کہ آپ ان تمام ایمانداروں کو جو پوری دنیا میں اس کلام کو سنتے ہیں، ان پر اور بھی کثرت سے فضل اور کرم فرمائیے، اور آپ لوگوں کے دلوں کو محفوظ فرمائیے۔ بقایا وقت کے لیے ہر سبق میں زیادہ سے زیادہ فضل عطا فرمائیے۔ ان پر نظر رکھیے، ان سب کی آسمان میں جانے میں رہنمائی کرنا، اور
ان تمام لوگوں کو جو سنتے ہیں نرسنگا بن کر یہ کلام سننے کی اجازت دیں جو انہیں سنایا جاتا ہے۔ ہم نے یسوع کے نام پر شکر گزاری کے ساتھ دلی دعا کی ہے، جس نے ہمیں موت سے زندگی کی طرف جانے میں ہماری رہنمائی کی۔ آمین۔